السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک کچھ سنجیدگی اختیار کیے ہوئے ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس ٹاپک کو آپ ایک پروگرام کا حصہ یا صرف ٹاپک نہیں سمجھیں گے، بلکہ آپ اس پورے ٹاپک پر میری طرح سے بہت غور کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی ان تمام آراء سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ ہمیں مل کر اس جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس ایشو کو کیسے دیکھنا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو ہماری ہراسمنٹ فیملی لیولز پر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے آج کے ٹاپک کو سوچتے ہی، آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ہی مطلب میرے برین میں جو اس کا پروسیس چل رہا ہے اس کو سوچتے ہوئے تو اس میں ہی اتنا اگریشن پیدا ہو رہا ہے کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ سوچنا کہ جب ایک بڑے میس لیول کے اوپر یہ بات آتی ہے تو کیسے ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ اور ٹاپک ہے آج جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے بچوں کی گھر کے لیول پر۔ میں اس کو فزیکل ابیوز کہوں، اس کو میں سیکشول ہراسمنٹ کہوں، میں اسے ایموشنل ہراسمنٹ کہوں، ریلیشن شپ ہراسمنٹ کہوں، میں اسے کیا کہوں؟ میں اس کو ہیومن النس کہوں، میں اس سے ہیومن تو بات ساتھ لگانا ہی چھوڑ دوں اور اینیمل بیہیویئر کہوں۔ اینیمل بیہیویئرس میں بھی شاید کوئی معیار ہوتا ہوگا، کوئی باؤنڈری ہوتی ہوگی۔ آپ بتا دیں میں اسے کیا کہوں۔ بہت آسان ہے کسی بھی کام کو، کسی بھی نیگیٹو ایکٹ کو مینٹل ڈس آرڈر کے نام کر دینا، لیکن بہت مشکل ہے کسی بھی نیگیٹو ایکٹ کو، کسی بھی اگریسو ایکٹ کو ہیومن سٹیجز پر ایکسیپٹ کرنا۔ یس دس از آور فالٹ، یس ہم مینٹلی بالکل فائن تھے، ہم ایموشنل چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکے اور دین وی ڈیڈ اٹ۔ یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت آسان کام ہے بلیم گیم کر دینا۔ جب کبھی بھی بچیوں کی ہراسمنٹ کی آج کل بات ہوتی ہے تو گھوم پھر کے ہم بچیوں کو ہی قیدی بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی بات ہوتی ہے تو ہم بچوں کی، چاہے میل ہو فیمیل ہو، ہم نے ان کی تمام فیسلٹیز چھین لی اس طرح سے ہیں کہ ہم نے ان کو رومز میں بند کر دیا ہے اور پنجرے میں جو زو میں اینیملز ہوتے ہیں اور جو گھروں میں آج کل بچے ہوتے ہیں کچھ خاص فرق نہیں ہے ان کے بیچ میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہراسمنٹ جس لیول پر ہو رہی ہے، میں وہ ریلیشن شپ کا نام لیتے ہوئے بھی کہ کن لیولز کے اوپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے، مجھے وہ ریلیشن شپ میرے لیے اتنا معتبر ہے کہ مجھے وہ نام لیتے ہوئے بھی بہت پین ہو رہی ہے۔ کیوں انسان اپنے لیول سے گر رہا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ ہمارے برین میں، ہماری باڈی میں وہ کون سا جانور گھس گیا ہے جس کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہو رہی، اور جو بالکل بھی معاشرتی مطلب جو ان باؤنڈریز کو کراس کرنے کے لیے اتنا بےتاب بھی نہیں ہے بلکہ ان کو توڑتے ہی جا رہا ہے۔ چلیے طے کر لیتے ہیں، کیا یہ آزاد معاشرے کی رسم ہے؟ اور اگر یہ آزاد معاشرے کی رسم ہے تو کیا ہم نے اپنے معاشرے کو یہ آزادی دینی ہے؟ تو پھر اسلام ریلیجن کا ٹیگ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اور کوئی بھی مذہب اس ہراسمنٹ کی اجازت نہیں دیتا، تو مذہب تو ویسے ہی پھر یہاں سے مذہب کو تو ہم پھر کہیں فالو ہی نہیں کر رہے نا، کیونکہ مذہب تو کوئی بھی مذہب آپ اٹھا لیں وہ آپ کو اس ایکٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اسلام سے ہی کیا اختلاف ہے کہ اسلام کی بات ہے، یہ آزاد معاشرے کی بات نہیں ہے۔ آزاد معاشرے ایسے نہیں ہیں، آزاد انسانیت بھی ایسے نہیں ہے، فری لائف بھی ایسے نہیں ہے۔ فری لائف کی بھی بہت سی باؤنڈریز ہیں۔ آپ فری لائف سسٹمز دیکھیے، وائلڈ اینیملز کی لائف دیکھیے، وہ تو بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم تو وائلڈ اینیملز بھی نہیں ہیں۔ ہم حضرت انسان کے لیول سے بہت گر گئے ہیں اور شاید جانور ہمیں انسان کا ٹیگ لگانا خود پہ پسند نہیں کریں گے۔
آج کل اس طرح کی کیسز، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں، اور مجھے ان کو سولو کرتے ہوئے اس لیے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان رشتوں کو کتنا معتبر اور کتنا مقدس جانتے ہیں۔ یہ رشتے میرے لیے ایک باپ بیٹی کا رشتہ مقدس ترین رشتہ ہے، میرے لیے بہن بھائی کا رشتہ خوبصورت ترین رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ یہ رشتے ادھڑ گئے ہیں، دکھ گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، ان کو سلائی کی نہیں، انہیں دوبارہ سے اتنی ہی نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اتنی ہی پرورش کی ضرورت ہے، اتنے ہی پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام کو میرے دکھ سے ہی ریلیٹ کر لیجئے کہ میں بہت سے کیسز کو سامنے دیکھ کر، ان بچیوں کو دیکھ کر، ان بچوں کو دیکھ کر جن کے ساتھ ہی سیکشول ہراسمنٹ گھر کی سطح پر ہو رہی ہے، میں بہت دکھی ہوں۔ باہر سے تو ہم بچوں کو بچا کر گھر لے آئے، گھر کے عقابوں سے اور گھر کے مگرمچھوں سے کیسے بچائیں؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہو گئی ہے یہ بات، میری سمجھ سے باہر ہو گئی ہے یہ بات کہ کیسے ایک بیٹی اپنی باپ کی موجودگی میں غیر محفوظ ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہو گئی ہے یہ بات کہ کیسے ایک بہن اپنے بھائی سے غیر محفوظ ہے۔ کیا جنس اس دنیا کا پہلا اور آخری کام رہ گیا ہے؟ کیا لذت، وہ بھی جنس سے کشید کرنا، ایک اس دنیا کا اور اس زندگی کا آخری کام ہے؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ وہ تمام لوگ جو معاشرے اور انسان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھا دیں، شاید ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کل ان کے گھر میں یہ چیز ہوگی تو وہ اس پر کیا ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے آپ سب کے مشوروں کی ضرورت ہے تاکہ میں ان بچوں کو ہیل کر سکوں، اور میں ان کو کیا دلاسا دوں، میں ان کا کیا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کروں دیٹ ان کو پیدا کرنے والا باپ اس سے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کا بلڈ شیئر کرنے والا بھائی اس سے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ان کو زندگی میں، معاشرے میں کس چیز کی ہوپ دوں، اور میں انہیں کیا کہوں کہ یس اٹ از ایزی، اٹ از اوکے، اگر کوئی آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر ٹچ کرتا ہے اٹ از اوکے، جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہے صرف اپنی لذت کے لیے اٹ از اوکے، تو پھر سوسائٹی نہیں ہے، سوری، سوسائٹی کے نارمس، ایتھکس بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیجیے اور خود بھی یہ ڈرامہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سب، ہماری سوسائٹی نہیں ہے، ڈیمیج نہیں ہے، وہ ڈسٹرائڈ ہو چکی ہے، کیونکہ ہم اسی دور میں جینا شروع کر چکے ہیں جہاں پر انسان کو تمیز نہیں ہے۔ لیٹس اسٹارٹ لیو ان اے جنگل۔ شاید جانور ہم سے بہت پیار کر لیں اور عزت کر لیں۔ میں دکھی ہوں، اگر آپ بھی دکھی ہیں تو مجھے اس دکھ کا مداوع بتائیے۔ میرے پاس پہلی بار اس دکھ کا مداوع نہیں ہے، مجھے آپ کی رائے چاہیے تاکہ میں ان بچوں کو، ان ماؤں کو اور ان بیٹوں کو وہ حفاظتی چیزیں بتا سکوں، میں ان کی زندگی کو سیو کر سکوں، ان کے اندر کوئی ہوپ جگا سکوں، کوئی لائٹ، کسی ایسی لائٹ سے انلائٹن کر سکوں ان کی لائف کہ ان کا اعتبار زندگی اور انسانوں پر قائم ہو جائے۔ میں آپ سب کے فیڈ بیک کی بہت شدت سے انتظار کروں گی، کیونکہ یہ کسی بھی ایک انسان کی بات نہیں ہے، دس از اباؤٹ ہیومن لائف۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد اپنی سب آنکھیں کھول کر رکھیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔